السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج کے ولاگ کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروعات دن سے ہوتی ہے، اور دن آپ کو وہی پتہ ہے کہ شروع ہوتا ہے کام سے، بس کام کام کام، اور رات تک بس کام ہی کام، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر میں، فیملیز میں یہ بنا لو، وہ کر لو، ایسے کر لو، تو بچے بھی ساتھ ہوں تو کافی سارا دن بیزی گزرتا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ بچے پچھلے 5-6 منتھ سے گھر میں ہی ہیں کرونا کی وجہ سے، تو وہ زندگی جو ہے وہ اور زیادہ مصروف ہو گئی ہوئی ہے، اور سارا دن ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے اپنے لیے کچھ بھی۔ تو بس سارا دن یہی بیزی ہوتی ہوں میں، مصروفیت ہوتی ہے میری، اور اس میں سے یہ ویڈیو کے لیے ٹائم نکالنا بھی میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ لنک میں رہوں اور آپ کو اپنی اپڈیٹ دیتی رہوں کہ میری سارا دن میں کیا کیا مصروفیت ہوتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ روٹینز پسند آئیں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ سب چیزیں پسند آتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور لائک کیا کیجئے، اچھے کمنٹس کیا کیجئے، مجھے بہت آپ کے کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، اور اپنے جو فرینڈس ہیں ان کو بھی کائنڈلی کہا کریں کہ جو ہم جیسے نیو یوٹیوبر ہیں ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے کریے، تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک آتی رہیں باقاعدگی سے۔ تو ضرور کائنڈلی کمنٹس کیا کیجئے اور اچھے کمنٹس کیا کیجئے۔ ایسے ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے جب آپ کے کوئی اچھے سے کمنٹس آتے ہیں، کوئی آپ کا اچھا سا ویوز آتا ہے، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے اس میں محنت پوری ہو گئی ہے جو ہم نے کی ہے۔ تو ضرور ہم لوگوں کو جیسے لوگ جو ہیں وہ جو نیو ہیں اس لائن میں، ان کو ضرور آپ آگے بڑھنے میں مدد کیا کیجئے، کیونکہ آپ کے یہی چیزیں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہیں، اس لیے کائنڈلی ضرور کیا کیجئے۔ تو بس دن کی شروعات آپ کو پتہ جیسا کہ ہو گئی ہے، اور ناشتہ میں بنا رہی ہوں۔ تو 2 دن امی کی طرف تھی، جیسا میں نے آپ کو کل کی ویڈیوز میں بتایا تھا اپنی میں، کہ میں 2 دن کے لیے اپنی مدر کی طرف گئی ہوئی تھی۔ تو پیچھے سے بہت برا حال ہوا تھا گھر کا، ہسبینڈ گھر میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہسبینڈ وغیرہ گھر میں جو ہوتے ہیں تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، سب ادھر کا ادھر ہوا ہوتا ہے گھر کا حال۔ بس اب صبح اٹھی ہوں تو میں نے ناشتہ واشتہ میں نے کہا کر کے تو میں چیزیں وغیرہ سب سمیٹتی ہوں۔ تو بس اب میں نے بچوں کو ناشتہ دے رہی ہوں، میں نے کہا چلے 2 دن وہاں پہ نان چنے وغیرہ یہ کھاتے رہے ہیں، تو چلو آج بچوں کا بھی دل تھا بریڈ کھانے کا، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو آج بریڈ کھلا دیتی ہوں۔ تو ساس نے ناشتہ نہیں کرنا تھا آج، انہوں نے کر لیا ہوا تھا، نان منگوا کے کھا لیا تھا، اور سسر نے میرے نے کرنا تھا، تو میں نے بھیج دیا ہوا ناشتہ، اور اب میں بچوں کو اور اپنا بنا رہی ہوں۔ چائے بھی میں نے ریڈی کر لی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں اور بچوں کو دے ہی جا رہی ہوں، کہ میں نے کہا چلے گرم گرم فٹافٹ کھاتے جائیں بچے ساتھ ساتھ۔ تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ گرم گرم کھائیں، لیکن جب میرے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں پھر نہیں ایسے ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی عادت ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے ایک جگہ پہ کھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب آپ کھا لیں بچے کھا لیں، نہیں، تم بھی آؤ ساتھ بیٹھو، مل کے ہم کھائیں گے، سب علیحدہ علیحدہ نہیں کسی نے بھی کھانا۔ تو جب میرا پورا ویک ہوتا ہے میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہوں، ظاہر ہے وہ آفس ہوتے ہیں اور وہ سنڈے والے دن گھر ہوتے ہیں، تو پھر میری یہی ہوتی ہے میں فٹافٹ بچوں کو دیتی جاتی ہوں، اور ان کو کہتی چلے بیٹھ کے فٹافٹ اپنا ناشتہ کریں، اور میں بھی ساتھ پھر بیٹھ جاتی ہوں۔ اور بس اب بچے بھی ناشتہ کر رہے ہیں، میں بھی اپنا ناشتہ کر رہی ہوں، اور چائے میں نے بنا لی، اور چائے کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ دن کی شروعات نہیں ہوتی، اور میرے لیے ایک مگ چائے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح بھی اور شام کو بھی اور رات کو بھی میں ضرور مگ چائے کا پیتی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میرا سر ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کتنا پریشر میرے اوپر ہوا ہوا ہے، اور چائے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے میں گرمی میں چائے نہیں پیتی تھی، میں موسم تھوڑا بہتر ہوتا تھا تو میں چائے لیتی تھی جب سردیوں وغیرہ کا موسم آتا تھا، لیکن اب تو ایسی روٹین ہو گئی ہے کہ جتنی مرضی گرمی ہو لیکن چائے کے بغیر میرا بالکل موڈ نہیں سیدھا ہوتا۔ تو بس اب ناشتہ واشتہ کر رہے ہیں۔ مجھے بیسکلی انڈے بہت پسند ہیں، اور میں اور میرا بڑا بیٹا ہم دونوں بہت کریز ہے ہمیں انڈوں کا، ہمیں جتنے مرضی کھلا دینا انڈے تو بس ہم تھکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بس میں جب بریڈ کھاتی ہوں تو میں ضرور 2 انڈے لیتی ہوں،
کیونکہ مجھے بہت اچھے ایگس لگتے ہیں اور میرے بیٹے کو بھی۔ تو بس اب ناشتہ کھا رہے ہیں ہم سب مزے سے، اور آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا کیا پسند ہے کھانے میں، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، ضرور مجھے ایسا میرے ساتھ شیئر کیا کیجئے، مجھے اچھا لگے گا۔ تو بس اب بچے اکیڈمیز چلے گئے ہیں میرے، اور میں نہا دھو کے میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی ہے، قرآن پاک اپنا پڑھ لیا ہے، اور میں پہلے اپنے نماز قرآن پاک کو جو پڑھنا ہوتا ہے میں وہ پورا کرتی ہوں اپنا کام سارا۔ تو اس کے بعد پھر میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ گیس کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بہت ایشو ہے، ہماری گیس بند ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا چلے میں پہلے فٹافٹ کھانا بنا لوں، کیونکہ آج تھوڑا لمبا کام ہے، مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی نکالنا ہے اور اپنے ساس سسر کے لیے بھی سبزی بنانی ہے۔ تو آج میں بنا رہی ہوں گھیا گوشت، تو اس کے لیے میں نے گوشت لے لیا، اور اس میں 4 سے 5 عدد میں نے پیاز ڈال لی ہیں کٹ کر کے، کیونکہ مجھے گریوی چاہیے، میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے نکالنا ہے، وہ سبزی نہیں کھاتے ہیں۔ اور میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً پانی، آپ کو پتہ ہے میں اتنا ڈالتی ہوں جس میں صرف گوشت ڈپ ہو، ایکسٹرا نہیں، اسی میں گوشت گل جاتا ہے۔ اور میں اب ڈال رہی ہوں ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے میں نے، دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے میں نے، اور میں نے اب دڑا مرچ ڈال دی ہے تقریباً 1.5 چمچ کے قریب، اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس کے اندر لال مرچ کا پاؤڈر، وہ بھی تقریباً 1 چمچ بھر کے میں ڈالوں گی، اور نمک میں ڈالوں گی حسب ذائقہ، جتنی آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں، جو کمی بیشی ہے وہ آپ اپنے حساب سے کر لیا کیجئے، میں آپ کو پتہ ہے اپنے حساب سے ڈالتی ہوں چیزیں۔ اور اس میں نے ٹماٹر بھی کٹ کر کے ایک بڑے سائز کا ڈالا تھا، کیونکہ وہ گھیا ہے اور گوشت بھی ہے، اور تو میں نے اس لیے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ڈال دیا۔ میں نے لہسن ادرک کو موٹا موٹا کر لیا تھا، تو وہ بھی میں نے ڈال دیا بیچ میں، اور ٹماٹر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے بڑے سائز کا، وہ بھی ایک کٹ کر کے بیچ میں ڈال دیا میں نے۔ اور بس اس کو میں پریشر لگاؤں گی، اور پریشر لگا کے تو میں اس کو رکھ دوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ مجھے پریشر میں ذرا آسانی ہوتی ہے، میں فٹافٹ کام میرا ختم ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو اب میں نے ویٹ رکھ دی اس کے اوپر، اور اب جیسے ہی یہ ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی، تب تک میں اپنے باقی وغیرہ کام سمیٹ لیتی ہوں۔ تو اب میں نے یہ چولہا آن کر دیا اس کے نیچے، تو اب میں باقی کام کرتی ہوں اپنے۔ تو اب کام شام کر کے میں فری ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلیں پہلے میں جب تک گوشت ہو رہا ہے فٹافٹ میں سبزی بنا لیتی ہوں۔ سبزی آپ دیکھ کے کہیں گے اتنی تھوڑی، اس لیے وہ اتنی تھوڑی ہے کیونکہ میرے ساس سسر نے بس کھانی ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت میرے بچے کھا لیتے ہیں ساتھ، اور باقی وہ جو میں مسالہ نکالوں گی وہ میرے بچے ساتھ کھا لیں گے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اور میں نے یہ گھیے کے چھلکے اتار لیے تھے اور ان کو کٹ کرنے لگی تھی۔ بینگن میں نے اس لیے ابھی کٹ نہیں کیا کیونکہ بینگن کالا ہو جاتا ہے، اس لیے میں جو ہوں نا بینگن پہلے کٹ نہیں کر رہی، جب میں بنانے لگوں گی ڈالوں گی اس وقت میں کٹ کروں گی۔ اور میری دراصل مدر کہتی ہوتی تھی کہ گھیا بیسکلی تھوڑا سا کڑوا سا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بینگن ضرور ڈالا کرو۔ تو ہم بھی شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں اپنے امی سے کہ بینگن ڈالے بغیر گھیا نہیں پکتا، تو پھر ہم بھی وہی چیزیں بناتے ہیں اپنے بڑوں کے کہنے پہ، جس طرح سے وہ کرتی تھی ویسے ہی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کرنے کی کہ اسی طریقے سے بنائیں۔ تو میری مدر بہت اچھی کوک تھیں، بہت ہی زبردست کھانا بناتی ہوتی تھی، ہم تو بالکل اس حساب سے نہیں بنا سکتے جتنی اچھی وہ ماشاءاللہ سے کوک تھیں۔ تو بس اب میں نے دھنیا بھی کٹ کر لیا بیچ میں ہی، اور باقی میں نے دھنیا بچا لیا، میں نے کہا میں فریز کر لوں گی، اور مجھے کافی بھوک بھی لگ رہی تھی تو میں نے بریانی گرم کی اپنے لیے۔ یہ بریانی میں اپنی امی کی طرف سے لے کے آئی تھی، اور میرے بھائی نے نیاز دلوائی ہوئی تھی 10ویں محرم کو، تو بس انہوں نے میرے لیے فریز کر لی تھی، تو میں آتے ہوئے پھر ساتھ لے آئی، اور اب میں گرم کر کے کھا رہی ہوں، ساتھ اچار ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیگ کی بریانی ویسے ہی بہت چٹپٹی اور ٹیسٹی ہوتی ہے، اور میرے ویسے ہی اب منہ میں پانی آنا شروع ہو گئے باتیں کرتے ہوئی، کیونکہ میری فیوریٹ ہمارے گھر میں ہماری بریانی ہے۔ ساس سسر تو اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن میں، میرے بچے، میرے ہسبینڈ بہت بریانی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے مزے کی کھٹی میٹھی چٹپٹی سی بریانی ہونی چاہیے، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی نائی نے بنائی تھی بریانی، اور بہت ماشاءاللہ سے مزے کی تھی، ٹیسٹی تھی۔ اور
آپ بھی ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو بھی کیسی میری ویڈیو لگتی ہیں، مجھے ضرور شیئر کیا کیجیے، مجھے ضرور کہا کیجیے کہ آپ کو مجھے کیسی لگ رہی ہیں ویڈیو۔ اور ہم جب اپنی مدر کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ جو مہندی آپ میرے ہاتھوں پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہم لوگ ضرور مہندی لگاتے ہیں کیونکہ میری سسٹر مہندی لگاتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو پھر ہم لازمی اسے مہندی لگواتے ہیں، کیونکہ ہمیں کافی شوق ہوتا ہے ہم بہنوں کو مہندیاں وغیرہ لگانے کا۔ تو بس اس لیے جب وہ آئے تو ہم ضرور اسے مہندی لگواتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی مہندی لگانی نہیں آتی ہے، صرف میری ایک سسٹر کو آتی ہے، تو اس لیے موقع پھر ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے مہندی لگانے کا، کہ جب آئے بھائی ہمیں پہلے مہندی لگا دو، کیونکہ میرے بچے سارے میرے جو ہیں وہ میری سسٹر کی بھی بیٹی ہے وہ بھی، اور ہم ساری سسٹرز بھی، بھابھی بھی، تو پھر ہم مسٹ اس سے مہندی لگواتے ہیں۔ وہ بہت زبردست ڈیزائن لگاتی ہے مہندی کے۔ تو بس اب یہ گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہو گیا ہے، اور اس کو بس اب میں بھون رہی ہوں اچھی طرح سے۔ جیسے ہی یہ بھنے گا تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے نکال لوں گی، اور جو باقی ہے اس میں میں سبزی ڈال دوں گی۔ تھوڑا سا اس میں پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جیسے یہ سوکھتا ہے تو ساتھ ہی میں اس کو بھونوں گی اچھی طرح سے آئل ڈال کے۔ تو اب یہ دیکھیے کافی اس کا پانی کم ہو گیا، بس تھوڑا سا ہی رہ گیا، اور جو میں نے آئل ڈالا تھا وہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلکا ہلکا سا۔ تو بس اس کی اچھی طرح سے آپ نے بھنائی کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے سارا کام ہی، جیسے کہ آپ کو میرے اتنے ولاگز آپ دیکھ چکے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ میں بہت اچھی طرح سے کھانوں کو بھونتی ہوں، اور تیز آنچ کر کے، اور یہاں پہ میں اچھی طرح سے بھنائی کر رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آئل سارا نکل آئی، اور یہ وہ پورشن ہے جب میں نے ان کے لیے نکال لی ہے، اور اب میں اپنی ساس کے لیے اس میں سبزی ڈالنے لگی ہوں، ساس سسر کے لیے۔ تو یہ بھی بہت مزے کا گھیا بنتا ہے، مجھے خود کو بہت اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی یہ سنت ہے ہمارے نبی کی کہ ان کو خود کو بہت پسند تھا گھیا، تو اس لیے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ضرور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے، کیونکہ ہر ایک چیز میں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تو کسی چیز سے بھی نہ نہیں کرنی چاہیے، اور ضرور آپ کو کھانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہر چیز کا مزہ لیا کیجیے، یہ نہ کیا کیجیے ہم نے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، بنائیں اچھی طرح سے اس کو مزے سا کر کے، تاکہ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانا یا وہ نہیں کھانا وہ کھائیں۔ میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کھائیں، لیکن میں بیچ میں تھوڑا بہت کر کے ان کو منہ میں کھانے میں ان کے تھوڑا سا ایڈ کر ہی دیتی ہوں، تو لیکن وہ بالکل سبزی لائک نہیں کرتے، لیکن میں اپنی طرف سے کافی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو کھلا سکوں۔ تو بس اب میں نے گھیا بھی ڈال کے میں نے پریشر لگا دیا ہے، اور اب یہ بن کے تیار ہو گیا، اب یہ ڈنر کا ٹائم تھا تو میں باؤل میں ڈال دیا تھا سالن وغیرہ، میں نے کہا چلے اب ڈنر کا ٹائم ہے، میں اپنا میٹ وغیرہ سیٹ کر کے کھانا رکھتی ہوں، تو ساتھ آپ سے بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ بہت مزے کی بنی تھی یہ بھی، اور گھیا تو بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا، میں بتا نہیں سکتی آپ کو، اور میں تو گھیا کھا رہی ہوں، ساتھ میرا بیٹا بھی، بیٹی نے میری نہیں کھایا لیکن میرے بیٹے نے کھایا تھا، اور میرے چھوٹے بیٹے نے روٹی لی تھی، اور ہم لوگوں نے باقیوں نے چاول لے لیے تھے، تو میں نے ساتھ ہی فٹافٹ وائٹ چاول کھا لی، کیونکہ میری ساس بہت شوق سے چاول کھاتی ہیں، ان کو بہت اچھے لگتے ہیں وائٹ چاول۔ تو بس مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ والی بھی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی، ضرور ٹرائی کیا کیجیے میری ریسیپیز کو، اور مجھے بتایا کیجیے، مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے آپ کو کیسی لگ رہی ہے میری ریسیپی۔ مجھے بہت انتظار ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ مجھے اچھے اچھے کمنٹس دیا کیجیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو بس آج تک کا میرا یہ ولاگ یہیں تک تھا، میرا اتنا ہی تھا، بس امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، بس مجھے ضرور بتایا کیجیے کائنڈلی، اور کہ کیسا آپ کو یہ لگا ہے آج کا۔ اور جب آپ اگر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں انسٹا پہ بھی ہوتی ہوں، وہاں پہ بھی آپ مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اپنے ولاگ میں، اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔